حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. نبی کائنات علیہ السلام کا جشن ولادت منانا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان اور ہندوستان کی ثقافت ہے، یہ ان کا ثقافتی روایتی دن ہے۔ نہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ صرف اور صرف پاک و ہند کی روایت ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں اور پورے عالم یورپ میں، بلکہ حرمین شریفین میں ہم سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر آقا علیہ السلام کی ولادت کے جشن کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اہتمام ہوتا تھا میرے محبوب علیہ السلام کی جشن ولادت کا۔ اب یہ سعودی عرب کے چھوٹے سے مخصوص طبقے کے علاوہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی آقا علیہ السلام کے غلام موجود ہیں، دیوانے محبوب علیہ السلام کے موجود ہیں، وہاں میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہی کچھ نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھیں، ہر وہ اچھا کام جس میں اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، جس میں قرآن اور حدیث کی مخالفت نہ ہو، اور جو متواتر لگاتار روٹین سے منایا جاتا ہو، یہ اسلام کے منافی نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔ اگر بات صرف اور صرف تہوار کی حد تک ہے، یاد کی حد تک ہے، تو پھر آئیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز قرب خداوندی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے قرب خداوندی کا، کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ نماز سے بہتر ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ وہ نماز جو 5 گانا فرائض خمسہ ہے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ یہ کس کی یاد ہے؟ کس کی یاد میں یہ دن منائے جاتے ہیں؟ کس کی یاد میں ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ یہ فرائض خمسہ 5 وقتہ نماز، جو فجر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں نا، یہ بھی کسی کی یاد میں ادا کرتے ہیں، یہ بھی کسی کی یاد میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، کسی کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پوری نسل انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حضور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ آپ نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیے کہ مالک تیرا احسان ہے، میری توبہ قبول ہوئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، آدم جس وقت تو نے یہ نوافل ادا کیے، یہ وقت صبح قیامت تک بڑا اہم رہے گا، یہ تیری یاد منائی جاتی رہے گی۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ ذو الجلال نے محبوب کو نبوت کا تاج پہنایا، اور نماز جب احکامات جاری کیے، فجر کی نماز وہی 2 نفل جو حضرت آدم نے ادا کیے تھے، مالک کائنات نے امت محمدیہ کے لیے فرض بنا کر نازل فرما دی، فرض کر دیے، نوافلوں کو فرضوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ آج یہ میں ہی نہیں پڑھتا، آپ لوگ ہی نہیں پڑھتے، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام بھی فجر کی نماز پڑھتے رہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ آگے چلیں، نماز ظہر جو ہم ادا کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال کے پیغمبر جد الانبیاء
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی دعا کے بدلے مالک کائنات نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا، آپ نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سے 4 رکعت نماز نوافل ادا کی۔ ٹائم ظہر کا تھا، حالانکہ اللہ کا حضور سجدہ شکر ادا کرے، اولاد کی نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مالک کائنات کو اپنے پیغمبر کی ادا اس قدر محبوب ٹھہری، فرمایا پیارے ابراہیم، یہ تیری یاد میرے امام الانبیاء آقا کائنات علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات بھی ان 4 نفلوں کو فرض کی صورت میں ادا کرے گا۔ اب ہر بندہ، ہر مسلمان جب وہ نماز ظہر کے فرض ادا کرتا ہے، حقیقت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوافل ادا کیے، ہمارے لیے فرض بنا کر مالک کائنات نازل فرماتے ہیں، ہم فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی یاد ہے۔ چلے آگے چلیے، ان 2 نمازوں میں ہر روز اللہ کے ان پیغمبروں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اللہ کے ان پیغمبروں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ نماز عصر کا ٹائم آ گیا، اللہ ذوالجلال کے محبوب پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا، جب آپ اٹھے رب کبریا نے ارشاد فرمایا، پیارے عزیر کب تک سوئے، کتنا سوئے؟ عرض کیا مالک 1 دن یا دن کا کچھ حصہ؟ فرمایا نہیں پیارے عزیر، آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی، میں 100 سال تک سوتا رہا، میرے پہ بڑھاپا بھی نہیں چھایا، میرے اعضائے بدن بھی سلامت ہیں، یہاں تک کہ رب کبریا نے میرے بدن کے لباس تک کو میلا نہیں ہونے دیا۔ فوری سجدہ شکر ادا کیا۔ ٹائم تھا نماز عصر کا، آپ نے عصر کے وقت جب 4 نوافل ادا کیے، مالک کائنات کو یہ ادا اپنے پیغمبر کی بہت اچھی لگی، بڑی محبوب لگی۔ کیوں کہ مالک کائنات اپنے محبوبوں کی اداؤں کو پھر بھلانے نہیں دیتا، ان کی یادوں کو تازہ رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ مالک کائنات نے وہ عصر کی جو آپ نے 4 نوافل عصر کے ٹائم ادا کیے، امت محمدیہ کے لیے نماز عصر فرض قرار دے دی۔ آگے چلیے، نماز مغرب اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ جب علالت سے اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور 4 رکعت نماز نفل نہیں تھے، اور ٹائم تھا نماز مغرب کا، نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے لیے جب آپ اٹھے، 4 رکعت نماز نوافل نہیں تھے، بدن کے اندر نکاہت اتنی تھی، کمزوری اتنی تھی، 3 رکعات پڑھ کر اٹھنا چاہا لیکن کمزوری کی بنا پر اٹھ نہ پائے۔ بات دیکھیے گا، نیت 4 کی تھی، اب نکاہت کے بدلے چوتھی میں اٹھ نہیں پائے، 3 پہ سلام پھیر دیا۔ مالک کائنات نے امت محمدیہ کے لیے نماز مغرب فرض قرار دیتے ہوئے یہ 3 رکعت نفلوں کو فرائض میں تبدیل فرما دیا۔ مالک تیرے پیغمبر کی ادا تو 3 ہے لیکن نیت تو 4 کی تھی۔ فرمایا نہیں، میں اپنے یاروں کی اداؤں کو دیکھا کرتا ہوں۔ پوچھتا ہوں ذرا ان صحابوں سے جنہیں میلاد میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے، آئے آگے چلتے ہیں نماز عشاء۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن بعد جب اللہ تعالیٰ نے بخیر و عافیت انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا، انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ مالک تو نے میری حفاظت فرمائی۔ 4 رکعت نماز نوافل ادا کیے، اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی ادا کو زندہ رکھا، اپنے پیغمبر کی یاد کو زندہ رکھا، اور یاد رکھا، زندہ رکھا، اور کس قدر محبوب کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی
उम्मत के ऊपर इन्हें इशा के फराइज बनाकर नाज़िल फरमा दिया। अब मुझे बतलाइए मेरे भाई, नमाजियां फराइज खमसा जो अल्लाह के यहाँ इतनी महबूब हैं कि ये अल्लाह जुल जलाल का कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। ये अल्लाह के नबियों की यादें यौमे अशूरा पे आ जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा कर आए, आका कायनात अलैहिस्सलाम देखा यहूदी यौम अशूरा पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं, यौम मूसा मनाते हैं। यह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यौम फतह का दिन था। आपने पहले मना फरमाया सहाबा इनकी मुशाबहत न करना। फिर जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दिन मनाते हम अपने अंदाज से मनाएंगे। कैसे मनाया? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और अपने सहाबा को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। फरमाया कि मैं इनसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ, मेरा ज्यादा तअल्लुक़ है मूसा अलैहिस्सलाम से, इनसे ज्यादा मेरा तअल्लुक़ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मूसा अलैहिस्सलाम मेरे महबूब के ज्यादा करीब हैं तो उम्मत मुहम्मदिया से ज्यादा मेरे महबूब के करीब कौन हो सकता है? क्या हम महबूब का दिन ना मनाएं? महबूब के मिलाद की बारी आती है, महबूब की याद की बारी आती है, आका का मिलाद मनाने की बारी आती है, पता नहीं कहां कहां से यार ये बरसाती मेंढक निकल के आ जाते हैं। अल्लाह के महबूब का मिलाद मनाना ऐन इस्लाम है, ऐन इस्लाम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का दिन मनाना। आगे वाला इंशाल्लाह जो क्लिप आएगा, जो बयान आएगा, कुछ लोग ये कहते हैं ना इस्लाम में ईदें तो दो हैं, इंशाल्लाह इस बात की तशरीह नेक्स्ट बयान में की जाएगी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सुनिएगा भी जरूर, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन